بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو، مقاد دوم، جماعت چہارم کو جو آج نیکسٹ نظم پڑھاؤں گی اس نظم کا نام ہے بچوں شیر کی خال میں گدھا۔ پیارے بچوں، مقاد دوم میں دوسری نظم پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ اس نظم کا نام ہے شیر کی خال میں گدھا، جس کی آج ہم بلند خوانیوں وضاحت کریں گے جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 3 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، چلیے اپنی کتاب کھولیے، اپنی کتاب پر نظم شیر کی خال میں گدھا نکالیے۔ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ میں پڑھتی جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیے۔ پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو سمجھیں گے کہ اس نظم میں شاعر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب نے اپنی کتاب کھول لی ہوگی۔ نظم کا نام ہے شیر کی خال میں گدھا۔ چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں ہم۔ دل میں کہنے لگا یہ ایک گدھا، نہ کھلا حال میری ذلت کا، کتنی محبت سے بوجھ اٹھاتا ہوں، ساری دنیا کے کام آتا ہوں، ایک تماشا ہوں بے تمیزی کا، ایک نمونہ ہوں بے وقوفی کا، شیر بھی تو ہے جانور مجھ سا، اس کی یہ شان کیوں ہے، بات ہے کیا، اس کی صورت سے لوگ ڈرتے ہیں، اس سے دبتے ہوئے گزرتے ہیں، جانور ہے میری طرح وہ بھی، اس قدر کیوں ہے اس کی۔ پیارے بچوں، اس نظم میں نظم شیر کی خال میں گدھا، اس نظم کے شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس نظم کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ ایک گدھے کو کہیں سے شیر کی خال مل جاتی ہے، وہ خال پہن لیتا ہے اور اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے۔ اس نے یہ حرکت اس لیے کی کہ وہ بوجھ اٹھاتا تھا، ساری دنیا کے کام آتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی جو دوسرے جانوروں کی ہوتی ہے۔ اس کو دنیا بدتمیز اور بے وقوف سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں شیر بھی اس کی طرح جانور ہے، مگر اس کی بہادری اور طاقت کی وجہ سے دنیا متعارف ہے، اس کی شکل سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اس کی اتنی شان اور آن بان کیوں ہے، وہ بھی تو میری طرح کا ایک جانور ہے، اس کی اتنی قدر کیوں ہے، اتنے کام کرنے کے باوجود میری قدر نہیں ہے کیوں۔ اس لیے اس کو شیر پر رشک ہوتا ہے بچوں۔ جب اس کو شیر کی خال ملتی ہے تو اس نے شیر کی خال کو پہن کر شیر بننے کی کوشش کی، لیکن جانور اس کی شکل دیکھ کر ڈرتے ہیں، مگر جب وہ خفاقت سے آواز نکالتا ہے تو بجائے ڈرنے کے ڈھیچو کرتا ہے، وہ ڈرانے کے مطلب جو ڈرانے کے لیے اپنی آواز کو نکالتا ہے، تو اس کی آواز تو وہ گدھا ہے، لیکن وہ کس طریقے کی آواز نکالے گا، وہ اپنی آواز ڈھیچو ہی نکالے گا۔ تو وہ ڈھیچو کرتا ہے جس سے اس کا پول کھل جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے پہن تو لیتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں شیر ہوں، لیکن جب وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ڈھارتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے ڈھیچو کر کر، تو اس کی پول اسی وقت کھل جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم میں کیا ثابت ہوتا ہے، اس نظم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے کا بنایا ہے ہمیں اسی طریقے کا رہنا چاہیے، اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس انداز اور جس شکل میں تخلیق کیا ہے وہ بہترین ہے، ہمیں دوسروں کے نقل نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہماری قدر میں اضافہ نہیں ہوگا بچوں، اس طریقے سے ہماری انسلٹ ہی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل فخر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر ہمیں فخر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی شکل پر، ہمیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابلیت دی ہے اس پر بھی فخر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہترین ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہمیں اسی میں خوش رہیں، کیونکہ انسان کے اندر تمام صلاحیتیں نہیں ہیں، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں تو کسی کے اندر کچھ صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، جو ہم ہیں اسی میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے وہ ناشکری کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اس نظم کو سمجھیے کہ اس نظم میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم اسی حال میں خوش رہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا لیکچر۔ اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔